کشد عشق او ہار ترا علی اسد اللہ علی ولی اللہ۔ السلام علیکم ویورز، مسلمان بھائیوں کو یا علی مدد علیہ السلام سامعین کو، اور آج کی ہماری ویڈیو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام پہ، ہمارے چھٹے امام پر۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا لائک سبسکرائب شیئر لازمی کر دیں، مہربانی ہے آپ کی، بہت بہت شکریہ آپ کا، کر دیں۔ تو بس کل سیٹرڈے نائٹ تھی، ویڈیو بھی بنانی تھی لیکن پاؤں کرکٹ کھیل رہے تھے، کرکٹ کھیلتے کھیلتے پاؤں مڑ گیا، بیٹھا بھی نہیں جا رہا مجھ سے۔ اور اس کے بعد ہمارے چھٹے امام کا واقعہ ہے۔ مصر کا ایک شخص تھا، اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے بیٹھا، اور طلاق دینے کے بعد اب وہ مسلمان تھا، لیکن اس کے بعد اسلام کس طرح پہنچا تھا، اس طرح پہنچا تھا کہ پیغام اسلام میں دین پیغام جاتا تھا تو بہت لوگوں نے رسول پاک کو دیکھے بغیر، اہل بیت کو دیکھے بغیر اسلام قبول کیا تھا۔ تو ان میں سے یہ شخص تھا مصر کا ایک۔ اب یہ طلاق دے بیٹھا، اب طلاق دینے کے بعد نا غصے میں تھا، طلاق دے کے نا ابھی کہتا کہ میں تو طلاق دے بیٹھا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں جس مذہب کا ہوں اس مذہب کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے فرزند سے جا کے پوچھتے ہیں، ان کے اہل بیت سے جا کے پوچھتے ہیں، جو وقت کے امام ہیں ان سے پوچھتے ہیں۔ اب وہ مدینے کی طرف چل پڑا، مدینے کی طرف آیا تو کسی نے کہا تھا کہ دربار میں بیٹھتے ہیں۔ اب نا امام جعفر صادق علیہ السلام کو نظر بند کر دیا گیا، تو نظر بند سے مراد کہ ان کو کسی سے بات کرنا، ملنا جلنا سب اینڈ تھا۔ اب نہ کوئی ان سے مل نہیں سکتا تھا۔ اب وہ بندہ مدینہ دربار کے پاس پہنچا تو کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا جی وقت کے امام رسول کے فرزند، انہوں نے کہا جی اندر بیٹھے ہیں، جو کہ امام تو نظر بند تھے۔ اب وہ تخت کے پاس گیا، تخت کے پاس کہا تھا جی وقت کے امام فرزند رسول، انہوں نے کہا جی ہم ہیں۔ انہوں نے کہا جی اچھا۔ انہوں نے کہا جی آپ سے جو سوال لے کے آیا ہوں، اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے بیٹھا ہوں، طلاق ہو گئی؟ وہ جی شام کو ہمارے مولوی آئیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ وہ قریب بیٹھا رہا، صبح سے شام تک منظر دیکھا اس نے، دربار کا آتے جاتے لوگوں کا۔ شام کو مولوی آئے، ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا جی ہاں جی طلاق ہو گئی ہے آپ کی، غصے میں ہو، گلے میں ہو، طلاق ہو گئی۔ اس کو طلاق کا دکھ نہیں تھا، اس کو یہ دکھ تھا کہ مجھے ڈیل کس طرح کیا گیا۔ اب انہوں نے کہا جی اتنا مجھے پتہ لگ گیا کہ نہ تمہارا تعلق غیرت سے ہے، نہ ان کا تعلق غیرت سے ہے۔ یہ کہہ کہ غصے میں آ گیا، اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگ گیا، اسلام کو برا بھلا کہنے لگ گیا کہ میں پاگل تھا، میں نے اسلام قبول کر لیا، اس طرح کا اسلام تھا، یہ تو بڑا بے حیا اسلام ہے۔ کہتا کہتا بیٹھ جا رہا دربار سے، تو ایک غلام مولا نے اس کو پکڑ لیا، کہتا ہے کہ کیوں غصہ کر رہا ہے، کیوں؟ کہتا جی اس طرح۔ انہوں نے کہا تو نے نہ امام سے ملا نہ، انہوں نے کہا یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا تو کیا کہتے ہیں تخت کے پجاری ہیں، یہ تو تخت کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں، دنیا داری کے ہیں، جو وقت کے امام ہیں، حجت الامام ہے، وہ تو نظر بند۔ انہوں نے کہا جی وہ کدھر مجھے ان سے ملو۔ انہوں نے کہا جی البتہ ان سے ملے، تو مجھے بھی کئی عرصہ ہو گیا ان کو نظر بند کیا، البتہ وہ سامنے محلہ وہاں قید ہے۔ اس نے کہا جی مجھے ملو۔ انہوں نے کہا جا کے دیکھو محلے کی طرف گیا تو نیزے دار، تیر انداز، تلوار باز اس قبیلہ بنی ہاشم کو گھیر کے کھڑے ہیں کہ کوئی اس کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ مقبروں نے گھر کرائے پہ لے کے وہاں پہ رکھے ہوئے، دیکھ رہے ہیں جی کوئی آ تو نہیں رہا امام سے ملنے کے لیے۔ تو اسی طرح پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا منتظر ہی رہا۔ اب نا اس نے عقیدہ کر لیا کہ میں مل کے ہی جانا۔ 3 مہینے اس نے مدینے کے اندر قیام کیا۔ 3 مہینے میں 3-4 بار اس نے نا مصر جانے کا سوچا، گیا واپس آ گیا، گیا واپس آ گیا، گیا واپس آ گیا، مصر نہیں گیا تو راستے سے واپس آ گیا۔ اب امام سے گلے شکوے کرنے لگ گیا کہ میری کوئی غلطی ہے تو مجھے بتا، میرا کوئی مسئلہ ہے مجھے بتا، میں نے تجھ سے ملنا ہی ملنا ہے، میرے امام مجھ سے مل، یا تو میں یہاں سے تجھ سے مل کے جاؤں گا یا جنازہ ہی اٹھے گا مدینے سے۔ یہ کہہ کے تو وہ گھومتا پھرتا رہا، روز دیکھے کوئی صاحب۔ ایک دن ایک سبزی فروش وہاں سے گزرا، اس نے کہا روکے ذرا، کہاں جا رہا ہے؟ کہا جی میں سبزی بیچنے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہے؟ مدینے میں جا رہا ہوں۔ مدینے میں جا رہا ہے؟ بنی ہاشم قبیلے میں جاتا ہے؟ اس نے کہا جی سبزی بیچتا ہوں، ہر جگہ جاتا ہوں۔ اس کے دل میں کرن جاگی۔ اب کرن جاگنے میں اس نے کہا جی لگتا ہے کہ ملاقات ہوگی۔ اس نے کہا جی سبزی فروش ہے؟ کہا سبزی بیچے گا؟ سبزی بیچنے آئے ہو۔ اس نے کہا ساڑی بیچے گا؟ ساڑی بیچوں گا۔ اس نے کہا لباس بھی بیچے گا؟ انہوں نے کہا جی لباس بھی بیچوں گا۔ اب جی
سبزی بھی خرید لی، لباس بھی خرید لیا. لباس خریدنے کے بعد مدینے کی بنی ہاشم کی طرف چل پڑا. مصر کا شخص آگے گیا تو بنی ہاشم کے اندر داخل ہونے لگا تو روک لیا گیا. کدھر؟ سبزی فروش ہوں، سبزی بیچنے جا رہا ہوں، روز آتا ہوں. ان کا ہاں روز آتا ہے تو ٹھیک ہے جا. آگے چلا کے اندر گیا. اندر جاتے جاتے واضح لگا رہا ہے سبزی، تازی سبزی. امام کے گھر کے باہر اب نا اس کی دھڑکن رک گئی، زبان بند. دل کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ پہنچ گیا تو، لیکن ابھی بھی کوئی پتہ نہیں. اتنی دیر میں امام کے گھر کا دروازہ کھلا. امام کا نوکر آ کے کہتا ہے، امام کا غلام آ کے کہتا ہے اے سبزی فروش اندر آ، آج امام نے خود سبزی لینی ہے. اور وہ خوش، اس کا عالم، تو بہت تیز ہے. وہ غلام کہہ رہا تو بہت تیز ہے، تو ہمیں 2-3 دن سے سبزیاں خراب دے کے جا رہا ہے، آج امام خود سبزی لیں گے. کیا کہ اندر جانے لگا. سپاہیوں نے روک لیا. اے کدھر؟ تجھے پتہ اندر کون ہے؟ انہوں نے کہا جی کون؟ انہوں نے کہا جی یہ امام جعفر صادق شیعوں کے علماء. انہوں نے کہا جی اچھا ہم تیرے ساتھ چلیں گے. چلو. اندر چلے گئے. سین میں جا کے ٹوکری رکھی، بیٹھ گیا. اب امام کے حجرے کی طرف دیکھ رہا ہے. اب آئے گی، اب حجت یہاں سے آئے گی، اب نور یہاں سے آئے گا، اب آئے گا، اب آئے گا. اتنی دیر میں پردہ ہٹا. امام آئے، ہلکی سی مسکراہٹ ہوئی. امام کو دیکھ رہا، سوال بھول گیا، سب کچھ بھول گیا، سوال بھی بھول گیا، صرف امام کو دیکھ رہا ہے جیسے نور، انسان نور کو دیکھ رہا ہے. امام چلتے آ رہے ہیں اس کے پاس، چلتے ہیں. امام اس کے پاس آ کے بیٹھے، امام کو دیکھی جا رہا ہے. امام نے یوں سبزی چننا شروع کر دی. سبزی چننا شروع کرنے کے بعد امام نے اس کے پاس آیا. اب اس نے اپنا جو سر تھا وہ امام کی تھوڑا قریب لے کے آیا. امام بھی اپنا سر اس کے قریب لے کے آیا. امام نے کہا کہ تیری طلاق نہیں ہوئی. اب وہ شخص امام کی طرف دیکھ رہا، کہتا ہے میں نے تو سوال کیا نہیں. کہتا تجھے لگتا ہے میں سوال کے محتاج ہے؟ پھر اس نے کہا امام کو کہ میں مصر جا کے لوگوں کو کیسے بتاؤں گا کہ یہ ہو گیا، میری طلاق نہیں ہوئی. میں نے سوچا تھا میں امام کے پاس جاؤں گا، مجھے دلیلیں ملیں گی، قرآن کی آیت سنائیں گے. امام نے کہا جو دلیل میں تجھے دینے لگا ہوں نا، تو سپاہیوں کی طرف سے انہوں نے کہا بے فکر ہو، نہیں سن رہے، سو گئے ہیں. تو اس نے کہا، امام نے کہا کہ اب میں جو تجھے دلیل دینے لگا ہوں نا، وہ دلیل سننے کے بعد نا تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا جی امام بسم اللہ. اس نے کہا کہ امام نے کہا کہ دیکھو غصہ حرام ہے، نکاح حلال ہے. اب حرام کام میں حلالی کام نہیں ہوتا. اب نماز آپ بغیر وضو کے تو نہیں ہو سکتی نا. اسی طرح ہی غصہ حرام ہے، نکاح حلال ہے. تو نکاح کبھی بھی غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی. یہ امام کا فرمان ہے، یاد رکھیں. اور امام جعفر صادق تو کیسی ہستی ہیں جن کو سائنٹسٹ کہا گیا انسانوں کا. ایسے وہ علم رکھنے والے تھے. مجفر ان کی کتابیں بہت زیادہ، آپ کبھی غور کریے گا. اور باقی میری ویڈیو یہاں پہ میں تمام کرتا ہوں. اور میرے دوست مجھے کہہ رہے تھے، کہتے ولاگنگ سٹارٹ کر لیں. میں کہا جی ولاگنگ نہیں، جو کام میں کر رہا ہوں یہی بہتر ہے. باقی میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریے گا. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں.